تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں موجود تمام تصاویر کو باہر نکال دیا، جن تصاویر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی شامل تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں موجود تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ ورد کرتے جاتے: حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو شرک کی تمام نشانیوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ پر موجود دو بت جن کے نام اصاف اور نائلہ تھے وہ بھی توڑ ڈالے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں بت انسانوں کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے نہ تھے، بلکہ یہ دونوں بت دراصل ایک عورت اور ایک مرد کے تھے، جو کہ ایک انتہائی غلیظ گناہ کا شکار ہو کر رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم خداوندی ملا کہ مکہ کی طرف جاؤ تو آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ اس وقت نہ تو یہاں کوئی عمارت تھی اور نہ کوئی رہتا تھا، اور نہ ہی یہاں پر پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو یہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ دوسری مرتبہ جب واپس آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری مرتبہ آپ واپس آئے تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر اللہ کے حکم سے اس جگہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہی بیت اللہ آج مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف منہ کر کے مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کو حرمت کعبہ سے آگاہی ہو اور وہ دل و جان سے اس کا احترام کرے، اس کے بے مثال مقام و مرتبے کو سمجھے، ہر موقع پر اس کے تقاضوں کو ملحوظ نظر رکھے اور کوئی ایسی مذموم حرکت نہ کرے جو اس کی حرمت و عظمت کے منافی ہو۔ اسی وجہ سے گزشتہ ادوار میں جن افراد نے اس کی حرمت کو پامال کیا یا اس کی کوشش کی، قدرت کے نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے ان کو مروڑ کر رکھ دیا، اور اس طرح قدرت کا شکنجہ ان افراد پر کسا کہ رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا حشر قرآن پاک میں بھی مذکور ہے۔ اس کے علاوہ کتب احادیث و تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن سے حرمت کعبہ کی پرواہ نہ کرنے والوں کے عبرتناک انجام کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں سب سے عبرتناک مثال اصاف اور نائلہ کے بتوں کا ہے۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں اصاف قبیلے بنی جرہم کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام اصاف بن جالہ تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی، اس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ بھی جرہم قبیلے سے تھی۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ تھا جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہوا، سو یہ قبیلہ بیت اللہ شریف کے اطراف میں رہا کرتا تھا، لیکن بعد میں شکست خوردہ ہو کر یہ قبیلہ یمن میں جا بسا۔ اب یہ دونوں یعنی اصاف اور نائلہ یمن میں ہی رہا کرتے۔ ان کے درمیان ناجائز تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ حج کرنے دونوں مکہ آئے۔ اس اثناء میں کعبہ میں داخل ہوئے کہ وہاں اور کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں نے خانہ خدا میں بدفعلی کا ارتکاب کیا۔ ان دونوں پر اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب دوسرے لوگ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور انہیں اس حالت میں پتھر بنے دیکھا تو لوگوں نے انہیں خانہ کعبہ سے اٹھایا اور باہر لا کر رکھ دیا تاکہ آنے جانے والے لوگ ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس عمل کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلا۔ مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا، جبکہ نائلہ کے بت کو مروہ کے مقام پر رکھ دیا، اور ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو بھی شخص صفا و مروہ پر جائے ان دونوں کے ایک ایک جوتا رسید کرے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کے بجائے تھپڑ رسید کرنا شروع کر دیے۔ کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے، یعنی رفتہ رفتہ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور انہیں پوجنا زیادہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک یہ دونوں بت مکے کے بڑے بتوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ لوگ ان کے آگے سجدے کیا کرتے اور قربانی بھی چڑھاتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد یہ بت توڑ دیے گئے تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح حج کے اصل مناسک میں سے ہے یا یہ محض مشرکانہ دور کی ایجاد ہے۔
چنانچہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کر کے صحیح بات کی طرف رہنمائی فرما دی۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بس جو کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ لہٰذا آج مسلمان جو حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ طواف کرتا ہے، جو کہ مناسک حج میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ میں ایسے واقعات کی کمی نہیں کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کی بے حرمتی میں ملوث ہوئے وہ رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔